تسلسل ہوگا اور پاکستان ایک نئی ٹریجیکٹری پر یا ایک نئی درجے بندی پر اگلے 5 سالوں میں پہنچ جائے گا۔ لیکن 2018 میں عمران خان صاحب کو ایک سازش کے ذریعے، جس میں چند جنرلز اور چند ججز شامل تھے، انہوں نے نواز شریف صاحب کو غیر قانونی طور پہ نااہل کر کے سازش کا آغاز کیا، اور اس کے بعد متعدد عدالتی فیصلوں سے اور انتخابی عمل میں مداخلت کے ذریعے زبردستی پی ٹی آئی کی حکومت کو پاکستان پہ مسلط کیا گیا۔ عمران خان صاحب کو اپنے 4 سال کے اقتدار میں جس قدر تعاون حاصل رہا، جس کا وہ خود اقرار کرتے رہے ہیں کہ ان کی حکومت وہ خود نہیں چلاتے تھے بلکہ اسٹیبلشمنٹ چلاتی تھی، اور خود ان کے پارٹی کے صدر چودھری پرویز الہی صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کی سپون فیڈنگ ہوتی تھی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ خود ان کی جماعت کے صدر چودھری پرویز الہی صاحب اس بات کی گواہی دے چکے ہیں کہ پوری کی پوری اسٹیبلشمنٹ ان کی جماعت، ان کی حکومت کو سپون فیڈ کرتی تھی، اس کو قائم رکھنے کے لیے ہر طرح سے سپورٹ کرتی تھی۔ پاکستان کا عدالتی نظام ان کی پشت کے اوپر کھڑا تھا، اور اس حد تک ان کی پشت کے اوپر کھڑا تھا کہ جب انہوں نے پنجاب میں بلدیاتی اداروں کو ذبح کیا اور وہ ادارے بالآخر سپریم کورٹ کے فیصلے سے بحال ہوئے، 7 مہینے تک عمران خان صاحب نے ان اداروں کو بحال نہیں کیا، اور سپریم کورٹ میں ادب کے ساتھ کہوں گا اتنی جرت نہیں ہوئی کہ وہ عمران خان سے پوچھے کہ آپ ہمارے فیصلے پر عمل درآمد کیوں نہیں کر رہے۔ سپریم کورٹ نے بھی اس حکم عزولی پر آنکھیں بند کیے رکھیں۔ اتنا تعاون پاکستان میں سپریم کورٹ کی طرف سے کسی حکومت کو حاصل نہیں رہا۔ میڈیا کی آواز گلا گھونٹ کے بند کر دی گئی، اور وہ تمام صحافی جو عمران خان صاحب کے مخالف تھے انہیں نیوز چینل سے نکلوایا گیا، اور مکمل طور پہ میڈیا کو دباؤ میں لا کے مجبور کیا گیا کہ وہ اس حکومت کے قصیدے پڑھے اور اس حکومت کو سپورٹ کرے۔ تو اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ، عدلیہ آپ کے ساتھ، میڈیا آپ کے ساتھ، اور تمام اپوزیشن کے مرکزی رہنماؤں کو آپ نے جھوٹے مقدموں میں جیلوں میں ڈال کے اپنا میدان صاف کیا ہوا تھا۔ اب اتنی طاقت کے باوجود 4 سالوں میں پاکستان کی جو درگت بنائی گئی ہے، اس کے اوپر پی ٹی آئی کو وائٹ پیپر جاری کرنا چاہیے تھا۔ آج پی ٹی آئی کو وائٹ پیپر اس بات پہ جاری کرنا چاہیے کہ اتنی طاقت حاصل کرنے کے باوجود جو پی ٹی آئی کا منشور تھا اس پہ وہ عمل کیوں نہیں کر سکی، کیوں نہیں وہ 1 کروڑ لوگوں کو، نوجوانوں کو روزگار دے سکی، بلکہ کروڑوں لوگوں سے روزگار چھین کر گئی، کیوں نہیں وہ 50 لاکھ گھر جس کے اوپر اتنا کروڑوں روپیہ خرچ کیا گیا، پبلسٹی کی گئی، اس 50 لاکھ گھروں میں سے کوئی 5,000 گھر ہی کسی مستحق کو مل جاتے تو ہم کارکردگی سمجھتے۔ سرکولر ڈیٹ دگنے سے زیادہ کر دیا، پاکستان کے اسٹیٹ انٹرپرائزز کا خسارہ دگنے سے زیادہ کر دیا۔ اور صرف اگر میں ایک مثال لوں کہ پاکستان کی ایویشن انڈسٹری کو جو پی ٹی آئی نے نقصان پہنچایا، کئی 100 ارب روپے کا جھٹکا عمران خان اور ان کے وزیر ہوا بازی نے جعلی پائلٹس کے لائسنسوں کا بیان دے کر دنیا میں پاکستان کی بدنامی بھی کی، اور پاکستان کی سول ایویشن انڈسٹری کو یورپ اور امریکہ سے ڈی لسٹ بھی کرایا۔ پی آئی اے کی پروازوں پہ پابندی لگی جو آج تک جاری ہے، اور کووڈ کے بعد جب تمام دنیا بھر کی ایئر لائنز نے اضافی کرایوں کی وجہ سے اپنی تجوریاں بھریں، پی آئی اے ایک سائیڈ پہ کھڑی تھی اور پاکستان کی مارکیٹ سے
غیر ملکی ایئر لائنز نے منافع کی بوریاں بھر کے اپنی بیلنس شیٹس بنا لیں، اور اگر پی آئی اے پچھلے 2 سالوں میں امریکہ اور یورپ کے لیے پرواز کر رہی ہوتی تو اس کے پچھلے 10 سال کا خسارہ پورا ہو سکتا تھا۔ یہ صرف اور صرف عمران خان کی، اس کی کابینہ کی نالائکی اور بددیانتی ہے، جس کی وجہ سے صرف ایوییشن سیکٹر کے اندر پاکستان کو کئی 100 ارب روپے کا جھٹکا لگا۔ پھر جب شوکت ترین صاحب وزیر خزانہ بنے 3 سال کے بعد، تو خود عمران خان صاحب کے وزیر خزانہ